دوستوں آج ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن چلتے پھرتے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لینا۔ جس گھر میں سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اس سورت کو 7 بار پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتے ہیں کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، وہ آج ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن صرف یہ سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھ لینا۔ انشاءاللہ اس سورت کو صرف 7 بار پڑھتے ہی بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 400 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ دوستوں یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کا دن، خدا کی قسم سال میں صرف ایک ہی بار یہ موقع ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ لاپرواہی میں اس دن کو گزار دیں۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ لوگوں کی زندگی میں پچھتاوا آ جائے گا کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہیں پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے، جن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دوستوں کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ دوستوں آپ ویڈیو کو بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، اس کا آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ ترتیب سے نہیں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ وظیفے کی تعداد جاننا ہی مقصود نہیں، وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور احتیاط کیا ہے اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، ان ساری باتوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ والوں 2 دن بعد حضرت امام حسین کا چہلم آنے والا ہے، امام حسین کا چہلم آنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے امام حسین کے چہلم سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو اس میں کامیابی 100% گارنٹی کے ساتھ ہو کر رہے گی۔ بس آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد یہ ضرور لکھنا ہے۔ یہ آپ لوگ بتائیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ یزیدی نہیں، کیونکہ امام علی مقام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس دین کو پناہ میں لیا ہے۔ اللہ والوں ایک آپ لوگوں کو بات بتانا چاہ رہا تھا۔ امام علی مقام کی جو شہادت تھی وہ اس کے متعلق ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کربلا ہونے کے مقاصد کیا تھے۔ اللہ والوں ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ آپ کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی تھی، نماز کی حالت میں ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شہادت بھی قرآن پڑھتے ہوئی تھی، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ ابھی تک ایک راز بنا ہوا ہے۔ جس طریقے سے حضرت عمر فاروق کو جس نے شہید کیا اس بندے کو پکڑ تو لیا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے کون تھا وہ بات چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کیا ابن ملجم نامی ملعون نے، تو اللہ والوں آپ لوگ دھیان کریں کہ ابن ملجم نے قتل تو کرا، شہید تو کرا امام حضرت علی علیہ السلام کو، لیکن اس کے پیچھے کون تھا، دماغ کون تھا، وہاں پر بھی پتہ نہیں چلا۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن علیہ السلام
جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں ان کی بھی شہادت ہوئی، اسی طریقے سے خفیہ شہادت ہوئی تھی ان کی بھی، حالانکہ ان کو شک تھا لیکن انہوں نے نام ظاہر نہیں کرا کہ اگر نام ظاہر انہوں نے کر دیا تو پھر جو ہے وہ تھوڑا ماحول خراب ہو جائے گا، انہوں نے اس کے پیش نظر نام نہیں لیا۔ اللہ والوں، پھر امام حسین کو بھی اسی طرح سے ستایا گیا۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی شہادت بھی ہو جائے گی، کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گی، لیکن امام حسین نے ان تمام قاتلوں کو میدان میں لے کر آ گئے، ان سب کو بے نقاب کر دیا، ان سب کے چہرے آشکار کر دیے کہ کون کون ہے جو دین محمدی کو، دین اسلام کو، امت محمدی کو، اہل بیت کو تنگ کر رہا ہے۔ اللہ والوں، پھر جب امام حسین نے ان سب لوگوں کا چہرہ آشکار کر دیا، پھر اللہ پاک نے مختار سخفی کو بھیجا، انہوں نے ہر ایک بندے کو چن چن کے مارا، جو بنو امیہ کے تھے، جو بلوائی تھے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن شہادت کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ امام حسین نے سب کو بے نقاب کر دیا، اور جب سب بے نقاب ہو گئے، جو منافقین تھی ان کی ایک بڑی تعداد کا سر قلم ہو گیا۔ اور منافقوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ایک کو مارو 10 یا تو سدھر جاتے ہیں ورنہ 10,000 بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ جو ایک بنیادی مقصد تھا جو بہت سارے مورخین پیش کرتے ہیں، آپ کو بتانے کا وہ مقصد تھا۔ اور ایک بات اور آپ کو بتانی تھی کہ یزید نے اگر امام حسین کو شہید کروایا تو اس نے کتنے دن حکومت کر لی؟ صرف 2.5 سال، صرف 2.5 سال کا عرصہ اس کی حکومت رہی۔ اس کے بعد یزید کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو مروایا اور اپنے باپ کا تختہ الٹ دیا۔ اللہ والوں، ایک اور بہت سارے لوگ جو ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے، جو امیر معاویہ علیہ السلام ہیں، ان کی امیر معاویہ کی انہوں نے بیعت کری تھی کہ چلو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ بیعت کا جو سینیریو تھا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بیعت انہوں نے اس طرح سے نہیں کری تھی کہ انہوں نے خوشی سے بیعت کری ہو۔ ان کو حکم ہوا تھا، روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ لوگ جو اتنا شور مچا رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی جو شہادت ہے، ان کا جو ملزم ہے ان کو سزا دیں، ایک کام کریں آپ ان کے حوالے کر دیں، ریاست ان کے حوالے کر دیں اور ان کو بولیں کہ پکڑ کے دکھاؤ۔ اس لیے دیا گیا تھا، اس لیے بیعت کی گئی تھی۔ یہ اس کے پیچھے سینیریو تھا، نہ کہ یہ کہ جھک کے انہوں نے ہاتھ چومے ہو یا بوسہ لیا ہو، اس طریقے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک تنزیہ انداز میں حضرت امام حسن نے ان کو دے دیا تھا کہ چلو تم پکڑ کے دکھاؤ، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، میرے باپ کو بھی تم نے حکومت نہیں کرنی تھی، 4.5 سال کے عرصے میں مسلسل ان کو جنگ میں رکھا، جنگ و جدل میں گھسیٹ کے رکھا، اور 6 مہینے میری حکومت کو ہوئے ہیں، تم نے مجھے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امت محمدی کو سکون ملے، یہ قتل و غارت ختم ہو، میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم پکڑ کے دکھاؤ۔ یہ سینیریو تھا، اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی امام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ان کے قاتلوں کو وہ بھی نہیں پکڑ پائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آج کے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دین متین میں کیا کچھ ہوا، اور کس طرح سے منافقین نے ہمیں جو تفرقہ بازی میں ہمیں گھسیٹ دیا، اور آج ہم لوگ ایک دوسرے کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ بات یہ ہے۔ ایک اور آپ لوگوں کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو اور سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک باپ کے اگر 7 بچے ہیں، ان 7 بچوں نے الگ الگ اپنا گلی میں مکان بھی بنا لیا، سب نے بہت اچھا مکان بھی بنا لیا، لیکن وہ سارے جو 7 بچے ہیں آپس میں اگر کتے بلی کی طرح لڑتے رہیں گے، اگر جانوروں کی طرح لڑتے رہیں گے، تو اس باپ کو کیسے سکون ملے گا؟ اس باپ کو تو اذیت ہی رہے گی کہ میرے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امت کا حال ہے۔ امت کو تفرقے بازی میں سب نے پھنسا دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔
تو اس جو چیز ہے، یہ جو حادثات ہو رہے ہیں، کیا نبی پاک اس سے خوش ہوں گے؟ حالانکہ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ ہرگز نہیں کرنا۔ جو یہ آیت بیان کرتے ہیں وہ خود بھی تفرقے میں پڑے رہیں گے۔ ابھی بہت سارے کمنٹ آئیں گے، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا فرقہ ہے؟ بھائی میرا فرقہ کوئی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں۔ قبر میں سوال پوچھا جائے گا، من ربوں کا، میرا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ما دینوں کا، دین الاسلام، میرا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یا پھر دوسرا ہوگا، ما کنت تقول حقی فی حاضر الرجل، نبی پاک کا چہرہ دکھا کے کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ان کے بارے میں یہی کہتے تھے ہم کہ یہ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور امام الانبیاء ہیں، اور شافعین بھی ہیں، ان کو شفاعت کا حقدار بھی ہیں ان کو، اور کملی والے ہمارے آقا ہیں۔ یہ بہت سارے جو لقب ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم تو اس دنیا میں یہی کہتے تھے۔ ان کی اہل بیت کو بھی اپنی سر آنکھوں میں رکھتے تھے، اور جو ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ان کو بھی اپنے آنکھوں کا نور سمجھتے تھے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں کو یہ جواب میں ادھر ہی دے رہا ہوں، کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھنے کی انشاءاللہ آپ کو حاجت پیش نہیں ہوگی۔ اب آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے ماہ سفر المظفر کی 18 تاریخ کو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس خاص عمل کو آپ لوگ امام حسین کے چہلم سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے بہت خاص عمل ہے، اور یہ جو صورت ہے بڑی مجرب صورت ہے، اور یہ صورت آج کی، یقین کریں، آپ کی پریشانیوں کا آخری حل ثابت ہوگی۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیساوی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لے۔ کوئی ٹینشنوں کے اندر بہت زیادہ گھرا ہوا ہے، ڈپریشنوں کا شکار ہے، اپنے آپ کو اس ٹینشن سے دماغی سکون کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والوں، کسی کے کام میں، کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، کسی نے نظر بد کر دی ہے، کسی نے حسد کر دیا ہے، تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، پہلے نمبر پہ جس عمل کو پڑھنا ہے، جس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے آپ لوگوں نے 2 نام ہیں جنہیں اسم اعظم کہتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ اسم اعظم کہا جاتا ہے ان کو، جس کو لگتا ہے کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے ہمیں فائدے نہیں دیتے، آج اپنے مقصد کی نیت کر کے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے
جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے ہدیے اور نذرانے دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ اگر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ اپنے گھر میں سربت سجود ہوگے، دونوں زانو ہو کر بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، تو آپ کو اس کی تاثیر کے بارے میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا خاص اور کتنا مجرب عمل ہے، کتنا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، طریقہ کار کیا ہے، ہر چیز میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ یا حی یا قیوم یہ ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم یہ 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا، ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے اور صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے یا حی یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھ لیا، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ تنہائی میں آپ لوگوں نے بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے، ذرا دھیان سے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور آمین بھی پڑھنی ہے۔ یہ آپ ایک بار ہو گیا، جو میں نے پڑھا ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ جو حاجت ہے، جو مقصد ہے وہ ذہن میں ہی رہے، اور آپ لوگوں نے توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہی مرکوز کرنی ہے، نہ موبائل میں لگے، نہ ٹی وی میں لگے۔ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور بولے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میرا دھیان اپنا جو ہے وظیفے میں رہتا ہے، دیکھو کوانٹٹی میری چل رہی ہے ہاتھ پہ، نہ ایک زیادہ پڑھ لو نہ ایک کم پڑھ لو۔ اللہ والو توجہ نہ ہونا جب تک کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملتی۔ آپ لوگ کسی سے توجہ کے ساتھ بات نہ کریں نا تو اس کو بدتمیزی قرار دے گا، اور یہ تو اللہ پاک کی بارگاہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں توجہ نہیں دو گے تو اللہ پاک آپ پر غضبناک نہیں ہوگا۔ کیا یہ نہیں کہے گا کہ اگر تجھے کوئی سری بلا لے، تیرا باس بلا لے، ادب سے بات کرے گا، اچھے کپڑے پہن کے جائے گا، خوشبو بھی لگا لے گا، کہ بال بھی بنا لے گا، داڑھی بھی سنوار لے گا، سب کچھ کرے گا، ایک اچھے لباس میں جائے گا، اور جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو کچھ بھی پہن کر آ جاتا ہے، ٹراؤزر پہن کر آ جائے گا، شلوار پہن کر آ جائے گا، شارٹ پہن کر آ جائے گا۔ تو لہٰذا کچھ آداب ہوتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کس بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور بارگاہ بھی کون سی بارگاہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ لوگ ماہ سفر المظفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن، جو میں نے آپ کو اعمال بتائے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، بڑی خاص آیت ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، اس آیت کو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، تو بے ساختہ ہماری زبان حال سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم بے شک، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم تیری طرف ہی لوٹ کے جائیں گے، ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں جب کسی ہمارے عزیز و اقارب کی موت واقع ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس آیت کو ورد کرنی ہے، کیونکہ یہ آیت اللہ پاک کے آپ کو قریب کر دے گی، اللہ پاک کا محبوب بندہ آپ لوگوں کو بنا دے گی۔ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو آپ لوگوں نے ڈوب کے پڑھنا ہے۔
کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 ٹائمز، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ گناہوں کی توبہ ہے، اور آپ لوگ دن بھر میں کوشش کرا کریں کم سے کم روزانہ 70 مرتبہ تو بالخصوص آپ لوگ پڑھیں۔ اللہ والوں یہ ایسا خاص عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ لوگ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آپ لوگوں کو کیسی روحانیت مل رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر ہم سے کوئی غلطی خطائی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔